ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب ہمارے، میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے، ابھی تک اس میں رب چل رہا تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد، اپنی نسل کی ایک شاخ کو، من ذریتی، اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی نباتات نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایک بنجر علاقہ ہے، کوئی پیداوار نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری بہہ گئی تھی اس کی دیواریں، صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں، جن کی کہ تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے، بنا لے یقیم الصلاح، اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے کوئی ہدیے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رزق کا بندوبست پیش ہو جائے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق بہم پہنچا میووں کا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر کر سکیں۔